اپنا جو منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک لایا ہے۔ محترم سامعین گرامی، تھوڑی سی بات میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ محترم سامعین گرامی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے، اسری بعبدہ لیلا، راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک، الى الاقصی الذی بارکنا حولہ، بارکنا یعنی برکت والی جگہ ہے، حولہ اس کے ارد گرد جو ہے، مسجد اقصی تو خود بابرکت ہے لیکن اس کا ارد گرد بھی بابرکت ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے نبی کو اپنے بندے کو یہ دکھائیں، برکت دکھائیں مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا بھی ہے، سمیع البصیر اور دیکھتا بھی ہے۔ محترم سامعین گرامی، اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ ایک مقدس اور بابرکت جو ہے وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور اسی جگہ پر جو اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جو اپنے ملاقات کے لیے یعنی جس کو ہم معراج کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ جو ملاقات تھی، اللہ رب العزت کی ذات پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر آئے۔ یہ جو آج ایک گولڈن رنگ کا جو گنبد بنا ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ براق تھی، وہاں پر روکی۔ مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ دوسرے کلر کا ہے۔ تو یہ جو گنبد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو براق تھی، یعنی اس سواری پر آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ پھر اسی مسجد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے تمام انبیاء کرام کو جماعت بھی کرائی، یعنی اسی مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے آپ علیہ السلام کو امام بنایا تمام نبیوں کا۔ محترم سامعین گرامی، یہودی کوئی آج سے ہمارے دشمن نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں تقریباً کوئی 8 برس کا تھا، تو میں نے سنا کہ کوئی یہودی جو ہے وہ چلا رہا ہے، زور زور سے چلا رہا ہے، تو اس نے شور مچایا، پتہ چلا اس نے یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر احمد آ گیا ہے، جس کے آنے کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ تو وہ چلا کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا کہ جس کو تکلیف تھی اس کو آپ علیہ السلام کی دنیا میں، یہ نہیں کہ اب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو تب اس سے پہلے ان کو پہچان تھی، وہ جانتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح مثال دی، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، یہ یہودیوں کو جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب جو ہے وہ دی، آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ دین اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانتے مثال دی کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی ذات کے نبی ہیں، رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ محترم سامعین گرامی، مسجد اقصی جو ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین کے اندر جو پہلی مسجد تھی وہ کون سی تھی؟ اس پورے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مسجد بنائی پہلے وہ کون سی تھی؟ یعنی اپنا گھر. فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف. اور پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے عرض کیا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد دوسری مسجد کب بنی اور کون سی مسجد ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے مسجد الاقصی. مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. صحابہ کرام نے عرض کیا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی ایک مسجد کے بعد جب دوسری مسجد بنی تو کتنا عرصہ تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس کے بعد. محترم صحابہ گرامی، یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے. بیت المقدس جو ہے یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم نے 16-17 مہینے جو ہیں اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی. یہ مشرق کی طرف پڑتا ہے، اگر مکہ سے دیکھا جائے تو مشرق کی طرف پڑتا ہے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر خیال آیا کہ قبلہ جو ہے ہمارا جو ابتدا سے ہے وہ تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، کیوں ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آیا نماز کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قبلہ جو ہے وہ رخ چینج کر لیا کعبہ کی طرف. اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے 16-17 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو پتہ نہیں ہماری وہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. قبلہ جو تبدیل ہو گیا. اور ساتھ ہی یہودی جو ان کا بھی اعتراض تھا کہ دیکھیں جی یہ پہلے تو اپنا رخ جو ہے مشرق کی طرف کر کے پڑھتے تھے، اب مغرب کی طرف کر لیا. دوسرے پاری کی ابتدا کے اندر جو آیات آتی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ بے وقوف جو ہیں وہ آپ سے یہ کہیں گے، سوال کریں گے کہ پہلے تو آپ جناب مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اب رخ چینج کر لیے. تو آپ ان سے کیا کہیں؟ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب تو رب کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت کی ذات سے چاہتے ہیں ہدایت والا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو محترم سامعین گرامی، اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ قبلہ اول سے یعنی بیت المقدس سے ویسے ہی محبت نہیں کرتے، ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ. اور جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی کہ بارکنا حولہ، یہ نبی اور پیغمبر جو ہیں وہاں پر کتنے ہی نبی اور پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں. آپ نے مشہور ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں ان کی روح کو قبض کر لے کر آئیں. حضرت اسرائیل آئے لیکن انسانی شکل کے اندر آئے. انسانی شکل کے اندر آئے تو شاید پہچان نہ سکے کہ اسرائیل ہیں. انہوں نے جناب زوردار جو تھپڑ جو کو جڑ گئے اسرائیل کو، تو ان کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ گئی. اسرائیل واپس چلے گئے اللہ رب العزت کی ذات کے پاس اور جا کر عرض کیا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جس آدمی کے پاس، جس انسان کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو مرنا نہیں چاہتے، وہ تو اور زیادہ جینا چاہتے ہیں، میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی آنکھ کو ٹھیک فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا دوبارہ جائے اور جا کر جو ہے ان سے یہ بات عرض کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کسی بیل پر، کسی گائے بیل جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا، جتنے بال آ جائیں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی عمر جو ہے اتنی زیادہ لمبی کر دے گی. اب اسرائیل آئے یہی بات آ کر بتائیں کہ بھائی آپ کی عمر جو ہے اتنی زیادہ لمبی ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. بھائی اگر بیل گائے کے نیچے ہزاروں بال ہے تو ہزاروں سال زندگی ہے، سینکڑوں تو سینکڑوں سال ہوگی، اس کے بعد کیا بنے گا. اللہ رب العزت کی ذات کا دوبارہ پیغام آئے کہ اس کے بعد پھر موت آنی ہے، یعنی موت آنی ہی آنی ہے. سینکڑوں سالوں کے بعد
یا ہزاروں سالوں کے بعد. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر موت ہی آ رہی ہے تو پھر ابھی آ جائے. ہزاروں سال بعد، سینکڑوں سالوں بعد اگر موت آنی ہے تو ابھی آ جائے. تو پھر فرمانے لگے کہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے یہ جا کے میرا پیغام دے کہ مجھے جو موت ہے، یعنی میں مرنا ایسے مقام پر چاہتا ہوں جو برکت والا مقام ہے. اور وہ کون سا مقام ہے؟ بیت المقدس. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اتنی دور، میری قبر جو ہے یا میری موت جو ہے وہ اتنی دور آئے کہ اگر میں اس جگہ سے پتھر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینکوں تو وہاں تک پہنچ جائے، یعنی بیت المقدس کے قریب. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت پھر اسی جگہ پر ہوئی. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں فلسطین میں ہوتا، اس جگہ پر ہوتا، تو میں آپ کو دکھاتا. وہ جو سرخ ٹیلا جو ہے اس کے قریب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر. تو یہ برکتوں والا بھی ایریا اس وجہ سے ہے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں. تو محترم سامعین گرامی، آج جو یہود و نصارہ جو ہے وہ مل کر اس قبلہ اول کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ اپنا پلان جو ہے اس کو بنانا چاہ رہے ہیں. محترم سامعین گرامی، لیکن ہم مسلمان کیوں کمزور پڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ دوستیاں، ہمارے کاروبار، ہم اپنی دوستیاں اور کاروبار کو آگے رکھتے ہیں. یہ عام عوام کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑے عہدوں پر ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی دوستیاں، ان کی یاریاں جو ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں، پریشانیاں پیدا کرتی ہیں. جب ہم نے کوئی بیان دے دیا تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی ذات کا واضح طور پر یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ ایمان والوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک بڑی بات بھی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنكُمْ، جس نے ان کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھائی، ان کے ساتھ طرف اپنے چہرے کیے، ان کے ساتھ اپنا ملاپ رکھا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ ان کے ہی ساتھ ہیں، یعنی پھر ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ تم محسوس کر لو گے، تم لوگ محسوس کر لو گے، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، تم یہودیوں کی جو دوستی ہے اس کو محسوس کر لو گے کہ وہ تمہارے دشمن کتنے بڑے، عداوۃ للذین آمنوا اليہود، کہ وہ تمہارے یہودی جو ہیں وہ کتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ کھلے جناب تمہارے دشمن ہیں. پھر اللہ رب العزت کی ذات کو اور مقام پر فرماتے ہیں وقاتل المشرکین کافہ، ہمیں جو حکم ہے وقاتل المشرکین کافہ، کہ جس طرح یہ سارے مشرک مل کر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. بعض دفعہ آیت کا اتنا ٹکڑا لے کر نا جو غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب مل کر ان کو مارو، قتل کرو. پوری آیت کیا ہے؟ وقاتل المشرکین کافہ، کہ جو کافر تمہارے ساتھ مل کر، سب مل کر جو وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، کما جس طرح یقاتلونکم کافہ، تم بھی سب مل کر جو ہے اس کے ساتھ لڑو. اب دیکھیں جب یہ ابھی غزہ کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر بالکل واضح دو ٹوک ان کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں. امریکہ سے ان کا بڑا وہ ہے، اس نے بھی آ کے ان کے ساتھ کہا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کی یہودی مار گئی. اللہ رب العزت کی ذات جو فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، پھر ہم ان کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. تو عزیزان ایمان، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے مل کر، سب مل کر اکٹھے ہو کر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، کما یقاتلونکم کافہ، تم بھی سب مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر تم بھی ان کے ساتھ لڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ رب جان لو کہ اللہ رب العزت کی ذات ساتھ ان کا دے گی جو پرہیزگار ہیں.
پرہیزگار کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننے والے. تو محترم سامعین گرامی، یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے رضا کا، اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ایمان کا سب سے نچلا اور آخری حصہ ہے ان کو دل کے اندر برا بھلا کہہ دیں. اپنے جو ہمارے بھائی دوست ہیں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہاں پر جو تکلیف میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی. دو طرح کی مثال دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک جسم ہے، بخار آئے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. بھائی پاؤں کے اندر کانٹا لگے تو پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے. تو محترم سامعین گرامی، اپنی دعاؤں کے اندر جس طریقے سے بھی، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی مدد ہو سکتی ہے تو وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.